السلام علیکم جی. تو here's the last episode of سفر محبت. So let's start it. اس نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا. یہاں اس کے بابا رہتے تھے. اس کا ایڈریس اس کی ماں نے اسے دیا تھا. وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی. ان کی خیر خبر نہ ملنے پر بیماری میں بستر پر پڑی تھی. وہ اپنی ماں کے لیے بھی اپنے بابا کو لے جانا چاہتی تھی. اس نے دیکھا وہاں ایک گارڈ کھڑا ہے. مجھ کو طلعت بابا سے ملنا ہے. اس نے ایک ایک لفظ الگ کرتے کہا تھا. اس کے انگلش لب و لہجوں پر یہ الفاظ بہت اچھے لگ رہے تھے. وہ گارڈ کچھ خاص سمجھ نہیں سکا مگر اسے اندر لے گیا. وہ خوشی سے سارا لان دیکھ رہی تھی. اس کے بابا نے ویڈیو کال میں اسے یہ سب دکھایا تھا. اس کے پاس ویڈیو محفوظ تھی. وہ 8-10 سال کی تھی. ویسے بھی ان کا کیا بگاڑ لیتی, اسی لیے وہ پرسکون تھا. صاحب یہ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے. محمود سامنے ہی بیٹھے تھے. لاغر سا وجود ان کی بیماری کی گواہی تھی. انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا. گارڈ نے اس لڑکی کو اندر جانے کا بول دیا. وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی. سفید رنگ, سرخ بال اور سرخ ہی آنکھیں. اس نے اس وقت ٹاپ اور جینس بھی سرخ ہی پہنی تھی. کون ہو تم؟ انہوں نے کھانستے مشکل سے سوال کیا تھا. میں آپ کی پوتی ہوں, آپ کے بیٹے کی بیٹی, ڈاکٹر آف طلعت محمود. اس نے آخر میں انگلش میں کہا تھا. وہ سب سمجھ گئے تھے. انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا. وہ گارڈ جا چکا تھا. کیا اول پول بک رہی ہو؟ میرے بیٹے کی ابھی شادی نہیں ہوئی. وہ غصے سے بولے تھے. درمیان میں کھانسی آنے پر رک گئے. اس نے اپنے بیگ سے اپنے ماما بابا کی شادی کی تصویر اور مختلف موقعوں کی تصاویر نکالی. خود تو جب وہ اس سے ملی تھی بہت چھوٹی تھی. وہ نہیں جانتی تھی وہ اپنے ہوش میں اپنے بابا سے کب ملی. محمود حیرت سے ان تصاویر کو دیکھ رہے تھے. وہ وجود جس نے 4 عورتوں کو ایک ساتھ قبر میں اتارا تھا, آج چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو جھٹک بھی نہیں سکتے تھے. میرے بابا کہاں ہیں؟ اس نے نم لہجے میں پوچھا. اس نے پورے 1 سال ان جملوں کی پریکٹس کی تھی. اسے اردو نہیں آتی تھی. اس نے انگلش کے جملوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یاد کیا. وہ نہیں ہے, تم چلی جاؤ, وہ کہیں نہیں ہے. وہ رو دیے تھے. اسے ان کے جملے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل ان جملوں کو سنتے انگلش میں لکھتا جا رہا تھا. وہ سب دیکھ رہی تھی. بٹ آئی وانٹ ٹو میٹ مائی بابا. وہ رو دینے کو تھی. محمود پہلے ہی رو رہے تھے. مار دیا میرے بیٹے, نہ جانے کہاں پھینک دیا. میں نے بہت ڈھونڈا, اس کی لاش تک نہیں ملی دی. اس ظالم انسان نے. ایک کرسی کے لیے وہ میرے بیٹے کو کھا گیا. اسے اغوا کر لیا اس نے. وہ روتے ہوئے بے ربط جملے بول رہے تھے. پھر ان کی سانسیں پھولنے لگی. وہ انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے کر گئی. اس کے ساتھ وہ واحد گارڈ ہی تھا. وہ انہیں ڈاکٹرز کو لے جاتے دیکھ رہے تھے. وہ جس کے لیے آئی تھی وہ تو اس سے ملا ہی نہیں تھا. اس کے بابا نہیں ملے. وہ چھوٹی سی لڑکی سر جھکائے اپنے آنسو چھپا رہی تھی. He is about to die and he want to talk to you. Sorry but we can't help you. اس کے ہاتھ جوڑنے پہ ڈاکٹر آخری جملہ کہتے چلے گیا. وہ دیکھتے سے ہی سمجھ گئے تھے لڑکی یہاں کی نہیں ہے. وہ اندر آئی. وہ بستر پر پڑے تھے. آنکھوں کے گرد ہلکے گواہ تھے. وہ اب سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں جس میں عمل دخل نہ کیا جائے. تم بدلہ لینا اپنے باپ کا, اس کو مت بخشنا, وہ ظالم. اور وہاں بس ایک آواز گونجنے لگی. مشین پر ان کی سانسیں رک چکی تھیں. وہ نہیں جانتی تھی انہوں نے کیا کہا مگر اسے ایک لفظ یاد تھا, بدلہ. اس نے روتے ان کے ہاتھ تھامے تھے. اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا. اس گارڈ نے اس کی مدد کروائی. گاؤں کے چند لوگوں کے ساتھ ملتے ان کی آخری رسومات کی. وہ اس سارے وقت میں ان کے پاس ہی رہی. ان کے چہرے کو دیکھتی رہی. اب وہ یہاں مزید نہیں رک سکتی تھی. ادھر اس کی ماما کی طبیعت خراب ہو رہی تھی. اس نے گارڈ سے گھر کی دیکھ بھال کرنے کا کہا اور اس کا نمبر لیتے واپس انگلینڈ ہی آ گئے جہاں اس کی ماں کو اس کی ضرورت تھی. اس کے تینوں بھائی تو اپنی زندگی میں مگن تھے. ان کے مطابق ان کے بابا انہیں اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئے تھے تو ان کو ڈھونڈنا بے وقوفی ہے مگر اس کی سوچ ایسی نہیں تھی. اسی لیے تو وہ یہاں آئی تھی مگر ابھی صرف بدلہ لفظ سیکھتے پلٹ گئی. درخشاں آنکھوں پر چشمہ لگائے کتاب پڑھ رہی تھی. اس کی بیٹی کا رخ اپنی ماں کی طرف ہی تھا. اس نے چپکے سے اپنی ماں کو ڈرانا چاہا تھا مگر اس نے پہلے ہی پلٹ کر اسے دیکھ لیا. وہ برا سا منہ بناتے بیٹھی. ماما یہ بالکل اچھا نہیں ہے. آپ ناٹک ہی کر لیتی ڈرنے کا.
وہ بیٹی کے چہرے بگاڑنے پہ مسکرائیں۔ جعفر آفس سے ابھی لوٹا تھا، انہیں لان میں بیٹھے دیکھ وہیں آ گیا۔ میری بیٹی کا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ باپ کے سینے سے لگی۔ جعفر نے اس کا ماتھا چیک کیا جو اس کے دائیں سائڈ بیٹھی تھی۔ اب بخار نہیں ہے، دوائی لی تھی؟ پھر جعفر بیٹی کو چھوڑ پہلے بیوی سے پوچھنے لگا۔ ہاں کھائی تھی۔ اس نے مسکراتے اسے پرسکون کیا۔ اس کی گود میں اس کا بیٹا تھا جو سو رہا تھا، وہ جو جعفر فجر کے 5 سال بعد اگلے بچے کا پلان کر رہا تھا 2 سال ہی صبر کر سکا۔ درخشاں کی ڈیلیوری اس وقت بہت مشکل ہو گئی۔ جعفر کے ویسے بھی 2 بچے بہت تھے، اب وہ مزید درخشاں کی جان مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ فجر باپ کو ماں سے باتیں کرتے دیکھ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ باپ میں شراکت اسے پسند نہیں تھی۔ درخشاں مسکراتے میر محمد کو گود میں اٹھایا۔ اس کا پورا نام میر محمد ابراہیم تھا۔ اتنا لمبا نام وہ کبھی نہ رکھتی اگر یہ حمیدہ کی خواہش نہ ہوتی۔ یہ بچہ تو ان کی جان تھی اور وہ درخشاں کے بجائے زیادہ اپنی دادی کے پاس ہی رہتا۔ جاؤ اب مناؤ اسے۔ درخشاں کی مسکراہٹ پہ اس نے غصے سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا دیا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال لیا۔ وہ اس کے ہونٹوں سے آج بھی اس کی جان نکال سکتا تھا، یہ وہ اچھے سے بتا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کے کسمسانے پر وہ دور ہوا۔ اس کے ہونٹوں سے نمی اپنے انگوٹھے پر چنی۔ مجھ سے پنگا مت لیا کرو بخش، میں تمہیں نہ کل سکتا تھا اور نہ ہی آج۔ اس کے غصے بھری آواز میں دیکھ اس کے ہونٹ تھپتھپاتے وہاں سے چلا گیا۔ درخشاں پیچھے غصے سے آج اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی۔ اس باپ بیٹی سے تو وہ اکثر ہی ناراض رہتی تھی۔ درخشاں وہاں پڑی ناران ایریاز کی ٹکٹ دیکھ مسکرائی، مطلب اسے اچھے سے یاد تھا اپنا وعدہ۔ وہ اس قدر خوش ہوئی، فوراً سے اپنے کمرے کی طرف وہ ٹکٹس لے کر چل دی۔ اس کی ساری ناراضگی ہوا ہو گئی۔ رانی صبح سے تیاریوں میں مصروف تھی۔ ابوبکر پر اسے غصہ تھا جو صبح سے آمنہ کو لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ منیزہ اور لائبہ کو ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا۔ جلال بھی آنے والا تھا۔ اسے تیمور بہت پسند تھا، اور اس سے بھی زیادہ ابراہیم۔ اس کا بس چلتا تو دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا داماد بنا لے، مگر تیمور کی منگنی آئینہ سے ہو چکی تھی۔ تیمور بھی سب جانتا تھا، وہ آئینہ کا بہت خیال رکھتا تھا، ابراہیم کی طرح بات بات پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ ابراہیم کی اس سے بنتی تھی مگر آمنہ کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی۔ وہ خوشی سے نوری اور جلال سے ملتے اب تیمور کی گال چومنے لگا جو دور ہو گیا۔ سوری پلیز بٹ نو۔ اس کے اتنے پیار سے منع کرنے پہ رانی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ جلال اور نورے مسکرائے، اب وہ ہینا سے مل رہے تھے۔ اب رانی اور نورے کچن کا کام دیکھ رہی تھی۔ جلال باہر غبارے لگا رہا تھا۔ رانی کے منع کرنے کے باوجود وہ کام کرنے لگا۔ ویسے کافی نکمے لوگ کام پر لگائے ہیں رانی تم نے۔ جلال نے اسے گھورا، وہ آتے ہی شروع ہو چکا تھا۔ رشید بھی مسکرایا۔ فضا بچوں کو تیمور کے ساتھ چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ طلال اور رشید اس کی مدد کروانے لگے جو ہال سیٹ کر رہا تھا۔ پھر آدھے گھنٹے میں ان تینوں نے سب ختم کر لیا۔ ابراہیم تیمور کو ایک سائڈ لے گیا۔ میں نے کل ایک ریڈ آئز والی لڑکی دیکھی، وہ بہت پرجوش ہو کر بتا رہا تھا۔ اکبر اور اصغر ایک سائڈ بیٹھے ان دونوں کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ابراہیم بری بات، لڑکیوں کو اتنی غور سے نہیں دیکھتے، اس نے سمجھانا چاہا۔ ابراہیم نے اسے گھورا۔ میں بڑا ہو کر اس سے شادی کروں گا، اس کے بال بھی ریڈ تھے، آئز بھی، تم دیکھنا۔ اس سامنا کو جلائے گی وہ جو نکلی لمبے بال لگا کر گھومتی ہے۔ اسے سخت کھار تھی اس کے نکلی بالوں سے۔ تیمور مسکرایا، وہ جانتا تھا ابھی صرف ویسے ہی مذاق کر رہا، ویسے بھی سرخ آنکھیں کیسے کسی کی ہو سکتی تھی۔ اوکے کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے حامی بھر دی۔ ابراہیم خوش ہو گیا۔ وہ ہر کام تیمور کی اجازت سے کرتا تھا۔ باپ سے زیادہ اس کی زندگی میں تیمور کی اہمیت تھی، مگر طلال یہ بات نہیں جانتا تھا، ان میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ دونوں چھپے رستم تھے۔ وہ دونوں واپس اکبر اور اصغر کے پاس آ گئے۔ تیمور آئینہ کو دیکھ رہا تھا جو باپ کی گود میں سکون سے بیٹھی غبارے سے کھیل رہی تھی۔ وہ مسکراتے اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا جب ابراہیم نے اسے ہوش کروائی۔ ابھی تم نے کہا تھا لڑکیوں کے اتنے غور سے نہیں دیکھتے۔ وہ کوئی بات نہیں بولتا تھا، آپ کی بات آپ کے ہی منہ پر دے مارتا تھا۔ ہاں میں بس دیکھ رہا تھا، وہ بہت خوش ہے، تیمور گڑبڑایا تھا۔
ابراہیم بھی مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ چاروں کھیلنے کے لیے لان میں آ گئے۔ وہیں کھیل رہے تھے جب ابو بکر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ وہ چاروں کبھی منیزہ اور لائبہ سے نہیں ملے تھے، بس نام سنا تھا۔ ہائے بچوں، منیزہ نے خوشی سے ہاتھ ہلایا۔ ان سب نے دیکھا بھی نہیں، وہ حیرت سے چلتے ان کے پاس آ گئی۔ اس نے پلین قمیض اور شلوار پہنی تھی، دوپٹہ بس گلے میں ڈالا تھا۔ لائبہ نے لانگ فراک اور جینز پہنی تھی، اس کا بھی دوپٹہ گلے میں تھا۔ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ آمنہ اپنی پھپھو کو ابراہیم سے ملانا چاہتی تھی، مگر وہ خود ہی ان سے ملنے چلی گئی۔ وہ بھی اپنی پھپھو کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ تیمور جانتا تھا اگر انہوں نے آمنہ یا اس کی پھپھو کو بلایا تو ابراہیم غصہ کرے گا۔ نہیں، اور ہم کھیل رہے ہیں۔ ابراہیم کے جواب پر ابو بکر مسکرایا۔ وہ ان تینوں کو ساتھ لیتے لان کے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ منیزہ کا تو منہ کھل گیا۔ طلال کا بیٹا ہے، اسی پر گیا ہے، کبھی روٹ تو کبھی فرینک، تم سمجھ جاؤ گے آہستہ آہستہ۔ منیزہ حسرت سے اسے تک رہی تھی، وہ اسے چھونا چاہتی تھی، طلال کو نہ صحیح، اس کی اولاد کو ہی صحیح۔ آمنہ اسے گھور رہی تھی جس نے اس کی پھپھو سے بدتمیزی کی تھی۔ ان سب نے کیک کاٹا، سب آمنہ کے پاس تھے، مگر تیمور اور ابراہیم نہیں۔ ابراہیم اسے جانے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ اپنی بہن کو بھی باہر لانا چاہتا تھا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ منیزہ آج بھی مشکل سے طلال سے نظریں ہٹا رہی تھی۔ نور کا اس کی طرف دھیان نہیں تھا، وہ نورے کے ساتھ بیٹھی اس سے اس بچے کا پوچھ رہی تھی جو بس آنے ہی والا تھا۔ لائبہ نے جلال کو دیکھا بھی نہیں، وہ تو بس ویسے ہی ان دونوں شوقی بنی رہتی تھی، اسی لیے جلال کے پیچھے تھی۔ اب تو وہ وہیں ایک پروفیسر کو پسند کرتی تھی جس کا ذکر اس نے ابو بکر سے کیا تھا۔ ابو بکر اس سے مل بھی چکا تھا، وہ چند دنوں تک یہاں آتا، پھر سب کچھ دیکھتے ان کی شادی طے کی جاتی۔ وہ اس میں خوش تھی۔ وہ سب اتنے دنوں بعد ملتے خوش تھے۔ زید لندن تھا، وہ واپس نہیں آ سکتا تھا، نتاشا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ دونوں شادی کے بعد وہیں سیٹل ہو گئے تھے، مگر شادی کے اتنے سال بعد بھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نتاشا اس وجہ سے بھی پریشان رہتی تھی، زید اسی لیے اسے یہاں نہیں بھیجتا تھا، پھر وہ ان کی اولاد دیکھ مزید خود ترسی کا شکار ہوتی۔ وہ سمجھتا تھا اولاد خدا کی نعمت ہے، اگر دی تو ٹھیک، ورنہ وہ خدا سے جنگ تو نہیں کر سکتے۔ وہ سب بیٹھے زید کو مس کر رہے تھے، اس کی باتیں بہت فنی ہوتی تھیں۔ طلال، ابراہیم اور تیمور کہاں ہیں؟ رشید کو بھی خیال آیا، جہاں تیمور وہاں ابراہیم، اور جہاں ابراہیم وہاں تیمور۔ آج تک ان دونوں کو الگ دیکھا ہے تم نے؟ باہر کھیل رہے ہیں دونوں۔ وہ مجھ سب مسکرا دیے۔ منیزہ اس کے لہجے میں پہلی دفعہ کسی کی وجہ سے نرمی بھرا غصہ دیکھ رہی تھی۔ وہ یقیناً اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا تھا۔ ویسے اگر یاد ہو تو تم بھی جلال کے یوں ہی پیچھے رہتے تھے، اب تیمور نے بھی تو آئینہ کے لیے اتنا کرنا ہے۔ رشید کی بات پر طلال نے اسے گھورا۔ نور تب میری ہی تھی، اور آئینہ بڑی ہو کر خود فیصلہ کرے گی، تم فالتو میں دماغ مت لڑاؤ۔ طلال کا غصہ جلال سمجھتا تھا، بیٹی کے لیے ایسی بات برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رشید وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی بچی کے ذہن پہ برا اثر پڑے گا، وہ بڑی ہو کر جو فیصلہ کرے گی تیمور کو ماننا پڑے گا۔ وہیں باہر کھڑے تیمور نے خود سے عہد کر لیا تھا، وہ آئینہ کو خود کے علاوہ اور کسی کو سوچنے بھی نہیں دے گا۔ اسے آئینہ ویسے ہی اپنے پاس چاہیے تھی جیسے اس کی ماما اس کے بابا کے پاس تھی۔ وہ بھی اپنی آئینہ کو اپنے پاس رکھتا۔ وہ وہاں سے ہی پلٹ گیا۔ اب وہ ابراہیم سے باتیں کرتے آئینہ کو ہی سوچ رہا تھا، جو باپ کے علاوہ اور کسی کے پاس کم ہی جاتی تھی۔ ویسے ابراہیم اپنے بابا کی طرح موڈی ہے۔ ابو بکر نے ماحول ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ اپنے باپ کے علاوہ اور کسی جیسا ہے ہی نہیں، ایٹیٹیوڈ تو بلا کا ہے۔ اگر تیمور سے فوراً بات نہ کروائیں تو محترم کال ہی کاٹ دیتے ہیں غصے سے، اور اگر کہیں تیمور بزی ہے تو انہیں اس کی مصروفیات بھی جاننی ہے۔ جلال مسکراتے اس کی کارستانیاں بتا رہا تھا، وہاں سب اس کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی۔ منیزہ اب مزید پرتجسس تھی ابراہیم سے ملنے کو، اور اس بچے تیمور سے بھی، جس کے لیے وہ اتنا دیوانہ تھا۔ جلال، یقین کرو اس کا بس نہیں چلتا وہ تیمور سے شادی کر لے۔ ابھی کچھ دن پہلے اس سے سکول کا پوچھ رہا تھا۔ اسے اسی اکیڈمی جانا ہے جہاں تیمور جاتا ہے، اسے اسی سکول جانا ہے جہاں تیمور جاتا ہے، اسے اسی برانڈ کے کپڑے پہننے ہیں جو تیمور پہنتا ہے۔ تیمور کی پسندیدہ ڈش اسے بھی پسند ہے، وہ تو مجھے بعض دفعہ ڈرا دیتا ہے۔ اس کی آخری بات پر وہاں کہکے چھوٹے تھے، وہ اس کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ نور اسے گھورتا اس کے کندھے پر تھپڑ مارا، جو اس کے بیٹے کے بارے میں ایسا سوچتا تھا۔ طلال، ایسے ہی کچھ مت بولا کر، وہ تیمور کا اچھا دوست ہے، جیسے میں اور نور۔ اس نے آخر میں مسکراتے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرایا۔ وہ مسکرا دی، وہ دونوں واقعی میں مثالی دوست تھے۔ وہ لوگ مزید یوں ہی بیٹھے رہتے،
جب نورے کے چہرے پہ درد بھرے تاثرات دیکھتے جلال جلدی سے اٹھا تھا۔ پھر جہاں پہلے خوشی تھی وہاں سبھی پریشان ہو چکے تھے۔ نورے کے ساتھ ہاسپٹل بس جلال، نور اور طلال گئے تھے۔ آئینہ کو تیمور اور ابراہیم کے پاس چھوڑ گیا، جو ہر 2 منٹ بعد اپنے بھائی کا چہرہ تھام کر یہ پوچھتی تھی، بابا کب آئیں گے؟ جلال پریشانی سے باہر بیٹھا تھا۔ وہ تیمور کی دفعہ اس کے لیے بہت فکر مند ہو گیا تھا۔ طلال بیٹھا اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ نور اس کے لیے دعا کرنے گئی تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی وہ جلدی سے اٹھا تھا۔ ان کے الفاظ سنتے اس کے چہرے پہ خوشی چھائی تھی۔ مائی وائف، اس کے لہجے میں بے صبری تھی۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، بس 2 منٹ ویٹ کریں، انہیں کمرے میں شفٹ کرنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی جلال طلال کے گلے لگ گیا۔ طلال تیمور اور آئینہ کو لینے گیا تھا۔ ابراہیم اب آئینہ کو نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ جلال ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوتے مسکرایا۔ اس کی بیوی کے ہاتھ میں کینولا لگا تھا۔ اس کی بیٹی اپنی ماں کے پاس پڑی تھی۔ وہ اس کی گال چومتے خوش ہوا تھا۔ اس نے ابھی اپنی بیٹی اٹھائی ہوئی تھی جب طلال بچوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تیمور سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس آیا، اس کا ماتھا چومتے اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ جلال جانتا تھا اسے اپنی ماں سے کتنی محبت ہے۔ ابراہیم نے صوفے پہ بیٹھے جلال کی گود سے اس لڑکی کو دیکھا۔ جلال اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بیٹے کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ ابراہیم نے دیکھا وہ کسمساتی آنکھیں کھول رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھیں دیکھتے مسکرایا۔ تیمور دیکھو، اس کی بھی آنکھیں ریڈ ہیں۔ وہ خوشی سے چیخا تھا۔ جلال نے اسے اشارے سے چپ کروایا، خاموش ہو گیا۔ نور بھی اپنی دوست سے مل رہی تھی۔ طلال بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لانے گیا تھا۔ تیمور اور ابراہیم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تیمور قدم اٹھاتے باپ کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا بیبی کی تو آنکھیں بند ہیں۔ اس نے ابراہیم کو دیکھتے آئی برو اٹھائی۔ ابراہیم نے گردن سے ہلکا سا ماوس پکڑتے جیسے قسم کھائی ہو سچ بول رہا ہوں۔ وہ بعد میں دیکھنے کا اشارہ کرتے وہیں بیٹھ گیا۔ ابراہیم بھی خوش ہو گیا۔ اسے اب جلدی تھی یہ بچی آنکھیں کھولے اور وہ آنکھیں ابراہیم کو دکھا سکے اور خود بھی دیکھے۔ نورے، اسے میں اپنی بہو بناؤں گی۔ اس نے جھکتے نورے کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ مسکراتے ہاں میں سر ہلا گئی۔ بغیر یہ جانے قسمت نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ رشید ماں کی وجہ سے واپس جا چکا تھا۔ جن کی ضد تھی وہ جلال کا بچہ ان کے بغیر دیکھنے نہیں جائیں گے۔ ابوبکر کی فیملی بھی کچھ دیر کے لیے وہاں آئی تھی، پھر چلی گئی۔ نور اپنے بچے کو بغیر جانے ایک ایسی بات کہہ چکی تھی جو نہ جانے کس کس کو اذیت دیتی، مگر اس اذیت کے بعد کی راحت بھی قابل دید تھی۔ وہیں کوئی بدلہ کو گوگل کر رہا تھا، اس کا انگلش میں مطلب دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا اسے کس سے بدلہ لینا ہے جس نے کرسی کے لیے اس کے باپ کو مارا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کرسی کون سی کرسی ہے، مگر اتنا جانتی تھی اس کا باپ سیاست دان تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس ہاسپٹل میں بیٹھی تھی، اس جگہ کے بارے میں سب جان رہی تھی۔ یہ جان رہی تھی اسے کس سے بدلہ لینا ہے۔ عورت کا بدلہ نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے، نہ جانے اب اس عورت کا بدلہ کتنی نسلیں تباہ و برباد کر دیتا۔ اب یہ تو وقت ہی جانتا تھا اور وہی بتا سکتا تھا۔ ابھی تو وہ خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ندیم اور شاویزہ الگ گھر لے کر رہنے لگے تھے۔ جب سے شاویزہ نے انہیں آگے سے جواب دینا شروع کیا تھا وہ مزید اسے تنگ کرنے لگی۔ شاویزہ پریگننٹ تھی جب انہوں نے اس کی اور اس کے بچے کی جان لینے کی کوشش کی۔ ندیم کے لیے تب بس ہو گئی۔ وہ شاویزہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے لندن میں اپنی کمپنی کی ایک برانچ میں اپلائی کیا تھا۔ وہ مزید کچھ دنوں میں وہاں ہی شفٹ ہو گیا۔ اس کے ماں باپ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانا۔ اگر وہ مزید کچھ دنوں تک رکتا تو شاویزہ کا سفر کرنا بند ہو جاتا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ فیصل اس کے جانے کے بعد مزید آوارہ ہو گیا۔ اس نے ایک لڑکی سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس کے باپ کے پارٹنر کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اس بات کے لیے فیصل کو ساری زندگی میں جیل میں سڑنے کے لیے ڈال دیا۔ احتشام اور انور سے بھی اپنی ڈیل ختم کر دی۔ وہ لوگ ان کی ڈیل ختم کرنے سے روڈ پر آ گئے۔ وہاں شانزہ آئے روز اپنے دیور سے تنگ تھی جو اس کو ہراس کرنے کی کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا۔ اس کے شوہر کو تو جیسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ یوں بن جاتا جیسے وہاں موجود نہ ہو۔ شانزہ نے اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی
مگر وہ خود اس وقت بہت تنگ حالت میں تھے۔ اس نے اپنی عزت بچانے کی بہت کوشش کی، مگر ایک دن اس کا دیور اس کے کمرے میں ہی گھس گیا۔ اس کی ساس اس کی چیخوں اور آہوں پر بھی کوئی دھیان نہیں دھرا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، مگر کوئی نہیں آیا۔ وہ درندہ تو چلا گیا، مگر شانزہ نہیں رہی۔ وہ اس کی درندگی کے دوران ہی چل بسی، جس کا اسے ہوش نہیں تھا۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے شانزہ پہلے ہی اپنی دوست کو وصیت کر دی تھی، اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ پولیس کو اس کا بیان بھیج دے، جو اس نے ایک روز ویسے ہی ریکارڈ کیا تھا، جس میں اس نے اپنے ساتھ ہوتی ہر زیادتی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا وہ ویڈیو بیان اس کی دوست نے پولیس کو تو نہیں دیا، مگر آن ایئر کر دیا۔ پھر پولیس ایکشن لینے پر مجبور ہو گئی۔ شانزہ کا پورا سسرال جیل میں سڑنے لگا۔ انہیں اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ وہ لوگ شانزہ کو لائے ہی صرف اپنے بیٹے کی درندگی برداشت کرنے کے لیے تھے، جو پہلے اپنی 2 بیویوں کو مار چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، ورنہ ان کا بڑا بیٹا تو پہلے سے شادی شدہ اور باہر سیٹل تھا۔ وہ بہت کم ہی گھر آتا، مگر سب جاننے کے بعد اس کی بیوی اور اپنے بچوں کو لے کر کھلا لیتے چلی گئی۔ پولیس والوں نے بیان کے مطابق اسے بھی جیل میں بند کر دیا۔ اب ان کی مدد کرنے کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا۔ سب کو اپنی عزت پیاری تھی۔ وہ لوگ تو ویسے ہی پوری دنیا میں بدنام ہو چکے تھے۔ وہ لوگ خود کو ایسے مشہور ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ شانزہ کے ساتھ ہوئے واقعہ کا علم جب اس کی ماں کو ہوا تو وہ بہت روئی۔ احتشام اور وہ دونوں اس وقت خود کو کوس رہے تھے، جو پیسہ دیکھتے بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ ندیم چونکہ اس وقت باہر تھا، اسے اس سب کا علم ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی اس نے شانزہ کو منع کیا تھا، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، مگر وہ نہیں مانی۔ فیصل کو بھی وہ سمجھاتا تھا، مگر وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح ضدی اور گھمنڈی تھا، جس کے نتیجے میں اب جیل میں پڑا تڑپ رہا تھا، مگر اس کے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ انور اور احتشام کو دونوں سڑک پر آ چکے تھے۔ کاروبار میں ڈیل ختم ہونے سے انہیں بہت نقصان ہوا۔ کچھ احتشام کے بیمار ہونے کی وجہ سے ان کے باقی پیسے ادھر لگ گئے۔ تنزیلہ اور شبانہ کو اب جلال اور نور پر کیا اپنے ظلم یاد آ رہے تھے، مگر اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جلال نے گھر بدل لیا تھا، جبار اس کا پتہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ جیسی ان کی حالت تھی، کوئی انہیں جبار سے ملنے تک نہیں دے رہا تھا۔ احتشام کا علاج مجبوراً گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو رہا تھا۔ انور کے پاس جو پیسہ جمع تھا وہ ان پر لگ گیا۔ کچھ انہوں نے فیصل کی رہائی پر لگا دیے، مگر وہ رہا نہیں ہوا۔ ان کا کیا ان کے آگے آیا تھا، مگر ان کی اولاد بھی ان کا کیا بھگت رہی تھی۔ شانزہ اتنی دردناک زندگی گزارتے مر گئی۔ فیصل جیل میں تھا، جو پل پل موت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ پولیس کے دن رات کی مار اسے ہوش ہی نہیں آنے دیتی تھی۔ احتشام جلال سے معافی مانگنے کی کوشش میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ جنہیں خدا ہی نہ معاف کرنا چاہتا ہو، وہ انہیں بندوں تک بھی نہیں لے جاتا۔ وہ جانتے تھا بندے نرم دل ہیں، معاف کر دیتے ہیں، مگر یہ لوگ معافی کے قابل نہیں۔ وہ لوگ کرائے پر کے گھر تک نہیں لے سکتے تھے۔ احتشام کو بھی ہاسپٹل میں ہی رہنے دیا، جہاں پہلے سے نہ جانے کتنی لاوارث لاشیں پڑی تھیں۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے جو دے کر وہ انہیں وہاں سے لے جاتے۔ تنزیلہ اور شبانہ، جنہیں خود پر ناز اور فخر ہوا کرتا تھا، وہ بھی مر گئی۔ شبانہ تو سڑک پر ایک فقیر سے پیسے لے کر دوڑتے ایک گاڑی کے نیچے آ گئی۔ وہیں تنزیلہ شوہر کی موت برداشت نہ کر سکتے خود بھی وہیں ہاسپٹل میں ہی چل بسی۔ اب بس انور اکیلے رہ گئے۔ وہ نیم پاگل سے ہو چکے تھے۔ ان کی کرنی ان کی آگے آ چکی تھی، مگر اب وہ معافی مانگنے تک کی حالت میں نہیں تھے۔ وہ سارا دن سڑکوں پر یوں ہی پڑے رہتے۔ ان کی حالت بھی قابل رحم ہو چکی تھی، مگر خدا انصاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کی تکلیف اور دکھ درد سمجھتا ہے۔ جلال اپنی بیوی اور بچے لے کر گھر میں داخل ہوا، جب اسے گارڈ نے ایک خط دیا۔ سر، یہ آپ کے پچھلے گھر سے گارڈ کو کوئی دے کر گیا تھا۔ اب وہ آج اس طرف آیا تھا تو دے گیا۔ جلال نے وہ خط اس سے لے لیا۔ طلال جا چکا تھا، اس کی اب وہاں ضرورت تھی۔ نور اور ابراہیم یہاں ہی تھے۔ آئینہ ضد تو کر رہی تھی باپ کے ساتھ جانے کی، مگر ابراہیم نے سنبھال لیا۔ جلال نورے کو بیڈ پر لیٹاتے اس کا ماتھا چوما۔ نور کو آرام کرنے بھیجا۔ ابراہیم اور تیمور آئینہ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ خط لیتے بالکنی میں آ گیا۔ جلال، میں تمہارا بے بس چاچا، جو کسی زمانے میں جابر ہوا کرتا تھا۔ جلال، میں آج ایک بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں۔ تمہارے ماں باپ خود نہیں مرے تھے، انہیں میں نے مروایا تھا۔ تمہارا باپ اپنا حصہ لینا چاہتا تھا، وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا تھا، اپنی اولاد کو بہتر مستقبل دینا چاہتا تھا۔ میری حرام خواہشات نے اس کو اس کے بچوں سے چھین لیا۔ مجھے معاف کر دینا۔ اگر تم لوگوں کو تکلیف دی تو سکون میں ہم بھی نہیں ہیں۔ ندیم ہمیں چھوڑ گیا، فیصل جیل میں ہے، شانزہ سسرال کے ظلم سے تنگ آتے خودکشی کر لی، یا انہوں نے مار دیا، خدا جانے۔ احتشام اور تنزیلہ اس دکھ میں چل بسے۔ شبانہ بھی نہیں رہی۔
صرف میں بدبخت اپنے کیے گئے گناہوں کا احساب کرنے کو زندہ ہوں۔ مجھے معاف چاہے نہ کرنا، مگر فیصل کو جیل سے نکال کر اچھی زندگی دے دینا۔ میں نہیں جانتا جب یہ خط تمہیں ملے گا میں زندہ ہوں گا یا مر چکا، کس جگہ ہوں گا، مگر جلال میری آخری خواہش سمجھ کر فیصل کو جیل سے نکلوا دینا۔ جلال نے نم نظروں سے وہ خط بند کر دیا۔ تو یہ سچ تھا جو طلال اس سے چھپا رہا تھا۔ یہی سچ شبر اور شبیر اسے نہیں بتانا چاہتے تھے، اسی لیے اسے شہر بھی واپس نہیں آنے دے رہے تھے۔ وہ انہیں اپنوں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ طلال ان سے سخت انداز بھی اسی لیے اپناتا تھا اور وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ اچھا ہوا جو انہوں نے معافی نہیں مانگی، ورنہ ایک بیٹے کے لیے معاف کرنا مشکل تھا۔ ماں باپ کے بغیر زندگی کس قدر مشکل تھی وہ یہ بات جانتا تھا۔ کانٹوں سے پار کیے گئے رستے انسان کبھی نہیں بھولتا، اور جب یہ معلوم ہو یہ کانٹے کسی نے جان بوجھ کر بچھائے ہوں تو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ نورے کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ اندر اس کی بیٹی رو رہی تھی، اس کی گیتی یارا رو رہی تھی۔ اس نے خط کے ٹکڑے کرتے اسے ہوا میں اچھال دیا۔ وہ غموں کے بادل چھٹ چکے تھے۔ یہ سچ کڑوا تھا، تکلیف دہ تھا، مگر اب وہ تکلیف اس کو اپنی فیملی پر عیاں نہیں کر سکتا تھا۔ گیتی یارا کو گود میں بھرتے اسے چپ کرواتے وہ نورے کو دیکھ رہا تھا جو مسکرا رہی تھی۔ تیمور کی جگہ لے لی ہے اس نے، بہت فساد ہوا کرے گا گھر میں، وہ مسکراتے بتا رہی تھی۔ جلال مسکراتے اس کے سونے پہ واپس اسے نور کے پاس لٹایا، اسے سونے کی تلقین کرتے باہر آیا۔ اسے ایک فیصلے کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ اس سمے اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ سر اسلام کا قیدی تو چند دن پہلے ہی مر گیا، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ جلال بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے کال کاٹ دی۔ وہ سب لوگ ہی حرام موت کو گلے لگا چکے تھے۔ وہ تشکر بھری نظروں سے آسمان کو دیکھتے اندر بڑھ گیا۔ جن کی وجہ سے اس کا بچپن تکلیف دہ ہوا تھا وہ سب ہی اپنی اپنی سزا پا چکے تھے۔ خدا انصاف میں دیر ضرور کرتا تھا، مگر انصاف پورا کرتا تھا، وقت پر اور پورے حساب سے۔ جلال نورے کے پاس بیٹھا تھا جب اس نے اپنے دل و دماغ میں چلتا سوال آج پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ جلال آپ کو صاحبہ نام کیوں پسند نہیں؟ وہ تیمور کی پیدائش کے وقت بہت حساس تھی۔ جلال نے اسے دیکھا، پھر لمبی سانس خارج کی۔ مجھے یہ نام بے وفائی کی یاد دلاتا ہے۔ جلال نے جھوٹ نہیں بولا۔ مگر کیوں؟ وہ آج جلال کی اس نام سے نفرت ختم کرنا چاہتی تھی۔ جیسے صاحبہ نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مرزا کے ترکشتان کے 3 توڑ ڈالے تھے، وہ سب بے وفائی ہی تھی۔ وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر نورے کو ہرٹ بھی نہیں کرنا تھا۔ مگر جو وفا اس نے اپنے بھائیوں سے کرنی چاہیے اس کا کیا؟ جلال نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ مرزا کی محبت میں گھر سے بھاگی، مگر جب اس نے دیکھا اس کے بھائی اسے پکڑنے والے ہیں تو وہ ڈر گئی، یہ سوچ کر کہ کہیں مرزا اس کے بھائیوں کی جان نہ لے لے۔ وہ بہت اچھا تیر دان تھا، ایسا کر دیتا۔ نور کی بات ابھی بھی اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ جلال وہ بے وفا نہیں تھی، اسے محبت 2 طرفہ تھی، بھائی بھی پیارے تھے اور محبت بھی۔ مرزا اگر اس کے بھائیوں کو مار دیتا تو اس کی ماں باپ کا سہارا نہیں بچتا۔ اسے ماں باپ کی بھی سوچ تھی۔ محبت میں گھر چھوڑنا آسان تھا، مگر گھر والوں کو مرتا دیکھنا آسان نہیں تھا۔ جلال جیسے کچھ سمجھنے لگا تھا۔ کیا آپ برداشت کریں گے نور آپ کو دغا دے کر جائے؟ آپ چاہیں گے وہ محبت کے باوجود آپ سے وفادار رہے، آپ کو نہ چھوڑے؟ پھر وہ کیسے چھوڑ دیتی بھائیوں کو مرتا؟ جلال اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج کل کی لڑکی اسی 2 طرفہ محبت کی شکار ہے۔ بھائی بھی پیارے ہیں، باپ کی عزت بھی اور محبوب بھی۔ کسی ایک کو چن لینا آسان نہیں ہوتا، آسان صرف جنونی لڑکی کے لیے ہے جو ان سب رشتوں میں سے کسی ایک کے لیے جنون کی حد تک پاگل ہو، ورنہ محبتیں پروان چڑھنا بند ہو چکی ہیں۔ اب صرف ہوس رہ گئی ہے۔ لوگ محبت کا سفر نہیں کرتے بلکہ حوث کا سفر کرتے ہیں، جسموں تک۔ کسی کو سفر محبت کی چاہ ہی نہیں، لوگ بس جسموں کا سفر کرتے ہیں اور اسے محبت کہتے چند دن بعد بھول بھی جاتے ہیں۔ بس انہیں سمجھنا کی ضروری ہے، صبر محبت زندگی بھر کا ہے، جسموں کی رات تک کا سفر نہیں ہے جو آج کل سب طے کر رہے ہیں۔ جلال اس کی بات سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اگلے دن اس سے معافی بھی مانگی جو وہ صاحبہ کے نام پر بھڑک جاتا تھا۔
نور مسکراتے اسے دیکھتی رہی، جو اس کا ماتھا چومتے اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ اس دن کے بعد وہ اکثر اسے نور صاحبہ ہی کہہ کر لیتا۔ مرزا صاحبہ کی جوڑی مکمل ہو چکی تھی، ان دونوں میں کوئی تیسرا نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ محبت جو حلال رشتوں میں پروان چڑھی تھی، حرام میں نہیں، جو انہیں کوئی قیامت تک کے لیے الگ کر جاتا۔ جی تو یہ تھا ناول کا اینڈ مائی آل ٹائم ڈائلاگ. ہوپ سو یو آر انجوائنگ دا ناول، اور امید ہے آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا. اب آپ سب یہ بتائیں کہ اس کا سیکنڈ پارٹ لکھوں یا پھر مافیا سٹوری، جو کہ داستان یقین کا سیکنڈ پارٹ ہوگی، اور جس کی کچھ جھلکیاں میں ابھی آپ کو دکھانے لگی ہوں. اینڈ ہیئرز دا گلمپس. جی تو یہ تھی فرسٹ ریل، اور اب میں اس کی آپ کو سیکنڈ ریل دکھاتی ہوں، پھر آپ بتائیے گا کمنٹس میں کہ کون سا ناول چاہیے. اینڈ ہیئرز دا سیکنڈ گلمپس. جی تو یہ ویڈیوز میں یوٹیوب پہ بھی پوسٹ کروں گی. ابھی بس میں تھوڑی سی دل نہیں کر رہا میرا کوئی پوسٹ وغیرہ ایکسٹرا کرنے کا، تو اب آپ پہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا سیکنڈ پارٹ لکھوں یا پھر وہ والا. بس آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ میں نے اس ناول کے کچھ ایپیسوڈس لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. جیسے ہی آپ لوگ بتائیں گے پھر میں سفر محبت کے لکھ لوں گی. ورنہ آئی ریلی وانٹ ٹو سے کہ اس کا سیکنڈ پارٹ، جس کا نام بھی آپ کو پتہ چل جائے گا جس سے ناول آئے گا، جسٹ آؤٹ کلاس اینڈ ون آف مائی فیوریٹ ناول. تو آپ کیا کرنا چاہیں گے اس کے حساب سے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو کون سا ناول چاہیے. تب تک کے لیے انجوائے کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہوپ سو یو لائک دا اینڈ آف ہول دا ناول. سو اللہ حافظ.